اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک آیتیں تلاوت کی ہیں۔ 9 کھلی نشانیاں عطا کی۔ اذ جاءہم مسحورا، تو فرعون نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ موسیٰ میرا خیال یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یہ بات تم خوب جانتے ہو کہ یہ جو نشانیاں اور آیات ہیں یہ اور کسی نے نازل نہیں کی، اسی نے نازل کی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب اور پروردگار ہے۔ بصائر، یہ بصیرت پیدا کرنے والی نشانیاں ہیں، یہ دل کی آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میرا خیال تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ 2 آیات ہوئیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات عطا کی تھی، واضح۔ عربی میں آیت کے 2 معنی آتے ہیں۔ آیت سے مراد معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی، اور آیت سے مراد قرآن کی یا اللہ کی کسی کتاب کی جو آیت ہے، جس کو کہتے ہیں کوئی حکم شرعی، اس کو بھی آیت کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیات کو آیات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو 9 آیات تمہیں عطا کی ہیں، 9 نشانیاں عطا کی ہیں، تو 9 نشانیوں سے مراد یہی 9 احکام جو دی ہیں آپ کو۔ یہاں مفسرین کی دونوں رائے ہیں کہ یہاں پر آیت سے کیا مراد ہے۔ قرآن کی آیت، توریت کی آیت، یعنی حکم شرعی مراد ہے یا معجزہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ 9 معجزات مراد ہیں اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات تو 9 سے زیادہ عطا کیے گئے، لیکن 9 زیادہ مؤثر اور مشہور تھے، وہ مراد ہے۔ لیکن اس میں جیسے
ایک معجزہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی تو وہ لاٹھی جب اللہ کا نام لے کر زمین پر پھینکتے تھے تو بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی. اسی طرح دایاں ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالتے تھے اور پھر باہر نکالتے تھے تو بہت روشن اور چمکدار ہوتا تھا، لائٹ ہوتی تھی اس کی. اس طرح سے اور بہت ساری معجزات ہیں جو ان لوگوں پر، فرعونیوں پر عذاب کے طور پر بھی آئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے تو ان پر مینڈکوں کی شکل میں، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک گھس گئی تھی. یہ ایک عذاب تھا. ایک دفعہ کچھ عرصہ قحط کا ان پر ایک طرح عذاب آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹلا. ایک وقت میں ان کے اوپر جوؤں نے حملہ کیا، ہر شخص کے اندر جوئیں ہی جوئیں تھیں. تو یہ کافی ساری نشانیاں. اسی میں آگے چل کر فرعون کا غرق ہونا بھی بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بڑا معجزہ وہ بھی تھا، دریا کا پھٹ جانا، پھر اس کا غرق ہونا. لیکن اس آیت کی تفسیر میں بالکل صحیح مرفوع روایت بھی موجود ہے. سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے نا، تو ظاہر ہے وہ زیادہ وزنی ہے. اس لیے ہمارے تمام اکابر نے یہی فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے وہی تفسیر راجح ہے. دوسری کا بھی امکان ہے، مطلب ممکن ہے، وہ بھی بے شک نشانیاں تھیں، کوئی دونوں میں تضاد ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں مراد وہ قرآن کا جو اسلوب ہے، جیسے میں آپ سے عرض کروں گا، وہ بھی بتاتا ہے کہ جو دوسری تشریح ہے یا آیت کا دوسرا معنی ہے کہ آیت سے مراد معجزہ نہیں، آیت سے مراد حکم شرعی ہے. ہم نے 7 اہم احکام تمہیں دیے تھے، 9 خاص قسم کے جو تمہیں احکام دیے ہیں، یہ بالکل واضح اور 2 ٹوک ہیں اور روشن ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو وہ کون سے خاص احکام تھے؟ شریعت میں تو بہت احکام ہوتے ہیں، لیکن ایک ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے بتائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں وہ جو نشانیاں ہیں 9، اس سے مراد 9 احکام شرعیہ ہیں. ان کو ایک ہی وقت میں 9 قسم کے حکم دیے گئے تھے، 9 باتیں، 9 قانون ان کو لاگو ہوئے، ان کے کہ آئندہ اس کی پابندی کرنی ہے، وہ مراد ہے. ان میں پہلا یہ تھا کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا، لا تشرکو. دوسرا یہ کہ بدکاری نہیں کرنی، ولا تزنو. تیسرے نمبر پر ولا تقتلوا نفسا بغیر حق، یعنی کسی کو قتل نہیں کرنا ہے ناحق. چوتھے نمبر پر سود نہیں کھانا ہے، سود منع کر دیا. نمبر 5 کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت نہیں لگانی ہے. نمبر 6 جھوٹ موٹ کے مقدمے بنا کر کے بے گناہ لوگوں کو پھنسانا نہیں ہے. یہ دیکھو روز اول سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جھوٹ موٹ کے مقدمے بنا کر کے بے گناہ لوگوں کو نہیں پھنسانا. کسی جھوٹے مقدمے میں وہ بیچارہ کہیں تھانہ کچہری کی تاریخیں بھگتتا پھرے یا پھنس جائے. اور جہاد سے، میدان جہاد سے پیٹھ نہیں دکھا. تو یہ 9 یہ احکام تھے جو بنیادی ہیں اور ہر شریعت میں ہوئے. شرک حرام ہے، کسی قسم کی شرک نہیں کرنی، بدکاری بے حیائی نہیں کرنی ہے. اسی لیے شرک کے بارے میں قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب سب صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے اور
اسلام کا غلبہ ہو گیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی مذمت بھی فرماتے تھے اور شرک سے ڈراتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں بھی، اور ایسی بہت ساری چیزوں سے۔ چنانچہ جیسے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں وہ ہے خدشہ ہے، بہت خطرہ، شرک اصغر کا، چھوٹی شرک، اس کو ریاکاری کو قرار دیا۔ کوئی بھی عمل کریں ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص رضا مقصود نہ ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا ہو، کسی اور کو بھی خوش کرنا ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ یہ بالکل ایسی چھپی ہوئی شرک، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو۔ نیک عمل کرتے کرتے بیچ میں اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا، اس میں بیچ میں اور لوگوں کے سامنے نیک نامی کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس طرح کی کوئی چیزیں اگر آ گئی بیچ میں دل میں تو یہی ہوگی نا ریاکاری۔ غیر خدا کو بھی خوش کرنا، یا اس عبادت سے مقصود کوئی اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہو گیا، یہی ریا ہو جائے۔ اس کو فرمایا یہ شرک کا مطلب ملاوٹ بھی ہے، شرک کا مطلب حصہ داری بھی ہے اور پارٹنر۔ اللہ تعالیٰ خاص عبادت کے معاملے میں کوئی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتے، کوئی ملاوٹ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہو ایسے کہ بالکل دل سے سب مخلوق نکل جائے۔ تو اس کا تو اتنا درجات تو بہت اونچے ہیں، ہم تو بہت مسکین ہیں، کم ہیں، تو وہ باتیں کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، لیکن ایسے ہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے عرض کر دوں، مجھے بھی آپ کی برکت سے نصیب ہو جائے کہ جو توحید ہے نا، کہ خالص اللہ کے لیے سب کچھ ہو، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہم سے سادہ سی بات سمجھتے ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا جی تو ہم تو بالکل موحد ہیں پکے۔ یہ تو آغاز ہے بھائی، کہ بت پرستی سے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں اور صفات میں کھلے عام کسی کو شریک ماننے سے، کسی کی کوئی حصہ داری ماننے سے ہم نے انکار کر دیا، یہ تو آغاز ہے۔ تو ورنہ جو اصل توحید ہے کہ جو کچھ ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت یہ بیان فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا ہے۔ خلیل خلت سے ہے، یعنی خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کے سوا ہر ایک کا خیال نکل گیا ہو، خالی ہو گیا ہو دل، تب وہ خلت کا مقام ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ فرمایا تھا، کسی اور کو یہ درجہ نہیں دیا۔ وہ اس میں ان کی ایک، سارے انبیاء اللہ کے خلیل ہی تھے اس معنی کر، لیکن اس میں ایک خاص مقام تھا ان کا کہ شروع میں باپ کی قربانی دی اللہ کی وجہ سے، آخر میں بیٹے کی قربانی دی اللہ کی وجہ سے۔ دنیا میں دو ہی رشتے بہت مقدس ہوتے ہیں نا، یا باپ یا بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کی قربانی دی۔ تو جب ان کو نمرود نے آگ میں پھینکنے چاہا کیا، پھینکنے کا انتظام کر لیا، اور ان کو ایک اس زمانے کے لحاظ سے جو ان کے پاس انتظام تھا کہ اس چیز میں ڈال کر تو اس کو جیسے جھولا ہوتا ہے نا، جھولا نما کوئی چیز کو دھکا دیا تو وہ دور جا کر، تو الاؤ اتنا بڑا تھا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ آگ جو جلائی ہوئی تھی نا، تو بہت بڑے پیمانے پر آگ ہو تو اس کو کہتے ہیں الاؤ، شعلے مارتی، تو لہذا دور سے ان نے جھولا نما ایک چیز بنا کر کہ ان کو پھینکا، جب وہ اس کے آگ کے برابر کیا، پیچھے سے رسی کاٹی وہیں گر جائیں تاکہ۔ تو جب پھینکا تو جبریل امین آئے، کہا کہ حکم فرمائے میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا اما انت فلا،
یہ ہے توحید، کہ تم سے مدد نہیں، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، خود مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ میری مدد کریں گے، بیچ میں واسطہ کیوں آئے؟ اما انت فلا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادت کی ہے یا جو کچھ کیا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس کو مطلب ہے، نہ آخرت کی اس کو کوئی لالچ ہے، یہ صرف میری محبت میں سب کچھ کرتا رہا ہے۔ یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید میں ہی جب ایک مقام آتا ہے نا تو پھر توکل بھی صحیح نصیب ہوتا ہے۔ توکل وہی کرے گا کہ اللہ پر بھروسہ جو جتنا زیادہ توحید میں اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ کچھ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں، اور ایک کوئی اور بھی فرمایا تھا، مولانا شمس الحق صاحب کو یاد ہے تو بتا دیں۔ ہاں، علاج بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، آپ نے دم بھی فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جائز ہیں لیکن ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ یہ کوئی اسباب اختیار نہیں کرتے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ہمیں ان کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھ لیں بات کو۔ ہاں، ہم میں سے کوئی اٹھ کے نقل شروع کر دے کہ میں بھی وہی متوکل بن جاؤں، ہاں وہ صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، نقل نہیں کرنی ہے، اور 2 دن بعد تکلیف ہوگی تو اسلام پر ہی شک ہوگا، یار یہ تو بڑا مشکل ہے۔ وہ عاشق ہوتے ہیں، ان کو آگ کے کڑاؤ میں ڈال دو نا تب بھی کبھی اف بھی نہیں کہیں گے۔ ہمیں تو ذرا سی بات ہو تو سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ جیسے روزانہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں اب تو عبادت گزار نیک آدمی ہے، نیک لوگ ہیں جی، کیا کیا ہم نے؟ فوراً دل میں ایک اللہ پر احسان، شکوہ۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کسی آزمائش کے متحمل ہم نہیں ہیں، تو نہ کوئی دعویٰ کرنا چاہیے، علاج بھی کروائیں، دم بھی کروائیں، دل میں مسکین رہے کہ ہم اونچے مقام کے نہیں لوگ ہیں، وہ اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے، اس درجے کا ہمارے پاس توکل نہیں ہے۔ یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس اور اللہ کے ہاں بھی تواضع، کہ کہیں کوئی اعلیٰ حالت ملے اور اس میں آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ بھائی ہم بھی کچھ۔ ایک بزرگ جو ہے ان کے بیٹے بھی تھے، 9 عمر تھے، تہجد پڑھ کر مسجد کی طرف فجر کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو بیٹا صاحبزادہ کہنے لگا ابو یہ لوگ سوئے ہوئے جاگتے ہی نہیں ہیں، لوگ سوئے پڑے ہوئے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا تم بھی تہجد نہ پڑھتے نا، صرف فجر کے لیے اٹھتے تو اس سے بہتر تھا کہ تم تہجد پڑھ کر کے عجب کا شکار ہو گئے کہ تم تو بڑے نیک ہو، یہ سارے بیکار لوگ گمراہ غافل لوگ پڑے ہوئے۔ تو وہ چونکہ بچہ تھا نا تو اس کی تربیت کر دی کہ یہ کچھ کبھی نہ سوچا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر آپ کو توفیق دے دی تو وہ چھین بھی سکتے ہیں، تمہارا کیا کمال ہے۔ تو توحید یہ ہے، اگر توحید کا اعلیٰ مقام، اس لیے ہر شریعت میں یہ ہے، اور ہمیشہ شیطان نے اسی راستے سے راہ ماری ہے، تو شریعت نے اس کے اسباب سے بھی منع فرمایا۔ تصویر حرام ہے، جو سارے مسلمانوں کو پتہ ہے نا تصویر حرام، تو اس کے حرام ہونے کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، جس کو کہتے ہیں جی اس کی وہ کیا ہے، سائنس کیا ہے اور اس کی منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، تو اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ یہ تصویر سازی ہی در حقیقت آگے جا کر بت پرستی کا سبب بنتی ہے۔ تو اتنا دور سے اس کو
منع کر دیا، جو چیز وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ قبروں کو اونچا کرنے سے، قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں کو قبے جبے بنانے سے منع فرمایا، اس لیے کہ پہلی امتیں قبروں کے راستے پر بھی شرک کی طرف گئی ہیں۔ بزرگوں کی ایسی کوئی یادگار بنانے سے منع فرمایا کہ جس کا کوئی خاص لوگ ادب و احترام شروع کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، جو ہمارے بھائی جمعے میں ہوتے ہیں ان کو انشاءاللہ یاد ہوگی یہ بات، تو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد 6واں سال تھا نا، تو تقریباً آخر میں تھا، تو خواب نظر آئی تھی آپ کو، نظر آیا تھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ سے جدائی، تو ایک شوق، ایک تڑپ، وطن بھی ہے، اور بیت اللہ کے اندر تو ایک ایسی کشش ہے کہ دیکھیں جن کا وطن نہیں ہے وہ بھی تڑپتے ہیں اس کے لیے، جن کا وطن نہیں ہے وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا تو مکہ وطن تھا، 6 سال ظالموں نے نکالا ہوا ہے، تو جب خواب دیکھا تو تڑپ اٹھے، تو پھر صحابہ کو بتایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے؟ فرمایا تعبیر کیا ہے، یہی ہے کہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ سب خوش ہو گئے، تو 1500-1600 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو حدیبیہ بالکل حرم کے قریب ہے، وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے روک دیا، مکہ والوں نے، وہ جو قصہ ہے مشہور۔ اسی دوران کچھ ان سے بات چیت چلی مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو ہمیں اجازت دے دو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو موبائل وغیرہ یہ چیزیں تو، اور ٹیلی فون، اس کا تو کوئی اس وقت دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا نا، تو وسائل مواصلات جو ہے تو یہ تھے نہیں، کوئی وہاں سے بندہ آتا تھا، بندہ آ کر اطلاع دیتا تھا۔ کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی کہ مکہ کے ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، چونکہ کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، 1 دن 2 دن گزر گئے، نہ وہ واپس آئے، نہ کوئی اطلاع مل رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک ببول یا کیکر کے درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھے اور فرمایا کہ جہاد پر اور موت پر بیعت کریں کہ یا تو عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے یا جان دے دیں گے۔ کون بیعت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک حضرت ابو دجانہ جیسے بہت سارے لوگ، انہوں نے 2 3 دفعہ آ کر بیعتیں کی ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ کہ ہم اپنی جان دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہ جو واقعہ بعد میں اطلاع مل گئی کہ وہ خبر غلط تھی، تو جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پسند آیا کہ اس پر آیات نازل ہوئی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی ذات خوش ہو گئی ان مومنین سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ یہ رضیہ ماضی کا صیغہ ہے اس گرامر کے مطابق، تو یہ یقین اور ہمیشگی کو بتاتا ہے، یہ نہیں کہ راضی ہوگا، راضی ہو چکا بس۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہوتی ہیں اور ازلی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں کہ اب ہو گیا تو بعد میں ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، راضی ہے صحابہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد، بہت بعد کے زمانے میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، صحابہ کی اولادیں بڑی ہونے لگیں یا کچھ نئے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو آثار کے پیچھے محبت سے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو یہ والا جو واقعہ تھا جس درخت کے نیچے ہوا تھا، بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو، تو لوگوں کے دل میں اس کا بڑا ایک
ظاہر ہے صحابہ کے دل میں اس کی ایک عظمت تھی، محبت تھی مسلمانوں میں، تو یادگار کے طور پر کہ یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی، تو لوگ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے وقتاً فوقتاً، ایک یادگار کے طور پر۔ خاص طور پر حج کے موقع پر باہر سے جب لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس درخت کے نیچے بھی جا کر بیٹھتے ہیں، تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، آپ نے وہ درخت کٹوا دیا اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت یہاں پر لی تھی، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن آج تو صرف بیٹھ رہے ہیں، آئندہ چل کر ہو سکتا ہے اسی درخت کی کوئی پرستش بھی شروع کر دیں مقدس بنا کر کے، لہٰذا جڑ کاٹو اس کی۔ ابھی شرک شروع نہیں ہوا، پہلے سے جڑ کاٹی۔ تو یہ شریعت نے، ہر شریعت نے شرک تک پہنچنے والے دور دور کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جن کو منع کیا ہے۔ تو اس میں جس نے بھی لاپرواہی کی تو وہ خطرے میں ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز بہت ہے، بزرگان دین کے مزارات کے کا جو ادب احترام ہے، اچھی بات ہے، ادب ہونا چاہیے، ادب ہر مسلمان کا زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے، اور بزرگان دین کا خاص طور پر ہے، لیکن ادب اور احترام اگر تعظیم اس درجے میں پہنچنے لگے کہ جو عبادت کا شبہ ہونے لگے تو وہ یہی شرک کی تو آغاز ہو گیا۔ مثلاً عبادت دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں ہے، دعا عبادت ہے، دعا اللہ سے کرتے ہیں، دعا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا، جیسے سجدہ ہے، جیسے رکوع ہے۔ بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو یہی عبادت غیر کے لیے ہو گئی نا۔ صرف یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کر رہے اگر تو طواف کر رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہو گئی، دعا مانگ رہے ہیں اگر ان سے کہ بابا جی یہ کر دو، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، اس طرح سے ڈائریکٹ، تو عبادت غیر اللہ کی ہو گئی، شرک ہے۔ تو اس واسطے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے کھیلے، اور جو لوگ سادہ لو عوام کو مسئلہ صحیح نہیں بتاتے وہ بھی اللہ کے پکڑ میں آئیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اس کی شریعت میں، ہر شریعت میں سب سے پہلی جو بات سکھائی جاتی ہے، انسانوں کو سکھائی گئی ہے انبیاء نے، وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ لا تشرکو۔ تو اس واسطے کہ بہت جلد اس میں لوگ پھسلتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح دوسری چیز، یہ دوسرا حکم جو تھا ان 9 احکام میں، دوسرا حکم یہ تھا کہ بدکاری نہ کریں، لا تزنو، زناکاری۔ سارے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ زناکاری کبھی نہیں کرنی، حرام ہے۔ اس کے بھی اسی طرح اسباب کو حرام کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، قرآن میں یہ کہا کہ قریب مت جاؤ۔ اب قریب جانے کے کیا کیا اسباب؟ قریب کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے نظر ہے، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایسی جگہ جانا، ایسے ماحول میں جانا، ایسے اسباب اختیار کرنا، رابطہ کرنا، بات چیت کرنا، یہ قریب لے جانے والی چیز ہے، یہ سب حرام ہے غیر محرم کے ساتھ، اسی لیے کہ بالآخر یہ چیز آپ کو اس برائی تک لے جائے گی۔ بات لمبی ہو گئی تھوڑی، تو یہ 9 احکام تھے، سب کی تفصیل مشکل ہے اس وقت، تو 9 فرمایا کہ ان کو کھلی ہوئی نشانیاں اور کھلے ہوئے احکام دیے۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھیے آپ، اس سے پہلے جو آیات گزری ہے نا، تو ان آیات میں ان کی تفصیل چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے آیات کو تھوڑا ربط پیدا کر لیں۔ اوپر ہم نے پیچھے آیات پڑھی تھی جس میں یہ لوگ بہت سارے سوالات کر رہے تھے کہ آپ مکہ میں آپ کا کوئی باغ ہو جس کے اندر نہریں جاری ہو جائیں،
آپ کا کوئی سونے کا مکان بن جائے، آپ آسمان پر چڑھ جائیں، تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، ایسا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اسی کے ذیل میں یہ آیت ہے۔ تو ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ تم سے معجزے مانگتے ہیں اے پیغمبر، تو ان سے بتاؤ، ان کو کہو کہ فرعون کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اور 9 نشانیاں، 9 احکام دیے گئے تھے، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا آج، تو چونکہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ بھی شریک تھے اندر، جیسے پیچھے آیت آئی تھی کہ روح کے بارے میں سوال اور اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے ان کو بھی ہے کہ انہی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو ایک تو خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی اور نبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ احکام جو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توریت نہیں پڑھی، نہ جناب علی وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ جو 9 احکام کی بات بتائی، 9 شریعت کے قوانین، تو یہ کیسے پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بھی مطالبے پر مطالبہ کیا تھا تو 9 احکام دیے گئے یا 9 معجزے دیے گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہیں مانا جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جنہوں نے قبول نہیں کرنا ہوتا، تو وہ مطالبہ کرنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہی بتایا گیا تھا پیچھے بھی کہ فرمائشی معجزے پورا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میں ایک بشر اور رسول ہوں، میرے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں کہ جو تم کہو میں کر لوں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے وہ معجزات بھی دکھائے تھے اور یہ 9 نشانیاں بھی اس کو جب بتائیں کہ 9 احکام بھی بتائے، تو اس نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو موسیٰ، مجھے لگتا ہے میرے خیال میں کہ آپ کو اوپر کسی نے جادو کر دیا، تو ایسی بہکی باتیں کرتے ہو کہ یہ نہ کرو تو یہ نہ کرو، تو یہ بھی حرام ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم لبرل لوگ ہیں بھائی، آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، اور دنیا میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تم ایسی بہکی باتیں کرتے ہو آ کر۔ تو یہ اس نے جواب دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں 2 باتیں فرمائی۔ ایک بات کہ یہ فرمائی کہ یہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کسی انسان کا بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 احکام، یہ اسی ذات نے یہ اتارے ہیں احکام جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کا پروردگار ہے۔ اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ یہ بصائر ہیں، یہ جو ایک سطر کا حکم لکھا ہوا ہے یا 2 جملوں میں ہے، یہ ان کے پیچھے ایک جہان ہے، پوری ایک زندگی ہے، پوری ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی کیسے گزاری جائے گی، اس میں بڑی پابندیاں، اس کے نتیجے میں ایک خاص طرح کی زندگی پیدا ہوتی ہے، ساتھ طرح کا معاشرہ تیار ہوتا ہے، خاص طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو اس ساری چیزوں کو، یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں نا۔ آج کا جو باطل ہے نا، جن کا سربراہ امریکہ اور امریکہ کا دماغ یہودی، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مدارس کے اوپر پابندی لگاؤ اور ان کے اوپر سختی کرو، فلاں جو چیزیں ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری اسلام کی پوری ایک زبردست زندگی ہے، پوری معاشرتی زندگی ہے، عقائد ہیں، حکومت چلانے کا پورا ایک نظام ہے، تو یہ جو ہماری بدماشی والی زندگی ہے نا، تو اس کو اسلام ہڑپ کر دے گا۔ تو کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ یہ جہاں یہاں سے لے کر وہاں تک خلافت قائم کریں گے، ان کو بس جہاں سے اٹھ رہے وہیں مار دو، تاکہ دنیا میں یہ بے حیائی، یہ ساری گندگی اور برائی چلتی رہے۔ شیطان کے چونکہ وہ کارندے ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ یہ بھی فرعون کو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ تم جانتے ہو کہ جو میں یہ 9 احکام اور شریعت کا پورا ایک
خلاصہ میں ان 9 آیات یا 9 احکام کی شکل میں بتا رہا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، تم بھی جانتے ہو، اور یہ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں، یہ بصیرت کی چیزیں ہیں، یہ کوئی جادو شدہ شخص کو جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے وہ والی باتیں نہیں ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو۔ البتہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تم پر لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر لیا، مجھ تو خیر کسی نے جادو نہیں کیا، لیکن وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مَثْبُورًا، مجھے یہ لگتا ہے کہ تم بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی جب آدمی کسی بھی جگہ پر جا کر کے صحیح بات کی طرف پلٹتا نہیں ہے اور اسی پر آگے جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، اپنی قلبی بصیرت سے بھی دیکھا کہ یہ شخص تو باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مقابلے پر ہی ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے والے کا انجام ہلاکت ہی ہوتی ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ تمہاری بربادی قریب آ گئی ہے، قریب آ رہی ہے، انک لمثبورا۔ جب بھی کوئی حق سے ٹکراتا ہے، بشرطے کہ اہل حق طریقے پر قائم رہیں، تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اہل حق دعوت دے رہے ہیں اور وہ خود بالکل 100% حق پر ہیں، ان کا اپنا طرز و طریقہ عمل پورا دین کے مطابق ہے، تو ان سے ٹکرانے والا بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی سمجھ بھی عطا فرمائے، حق کے اوپر چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com